إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ حضرات محترم، سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العزت نے جو دو باتیں بتائی وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور کسی کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں انسان کا مرتبہ اور مقام اس کے تقوی کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کی برادری کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ سے تم سوال کرتے ہو کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگتے ہو، جب بھی کوئی حاجت کی ضرورت پڑے تو اللہ کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اپنے رشتہ داروں کے متعلق یہ بات یاد رکھو کہ تم سے سوال ہوگا۔ اب اگلی آیات میں اللہ کچھ ایسی باتیں فرما رہے ہیں جو معاشرے کے اندر اس وقت بھی بہت تھی اور آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود لوگ اس خباثت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر خاندان کے اندر کچھ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کا والد ان کی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، تو پھر جو بڑے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے حق کو دبا دیں کسی طرح، یا اگر دبانا نہیں تو انہیں ان کا حق دینے کے بجائے بری چیز دے دیں۔ تو اللہ رب العزت اس معاملے میں فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، جو یتیموں کا مال ہے وہ انہیں دو۔ فَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھی چیز کے بدلے بری چیز نہ دو انہیں، جو ان کا حق ہے وہ انہیں دینا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو کسی یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے وہ حقیقتاً اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو ملے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا باپ مر گیا ہے، اس کا کون ہے، لیکن اس میں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کی مدد کرنے والا دنیا میں کوئی نہ ہو یا اسے گائیڈ کرنے والا کوئی نہ ہو تو اللہ ہوتے ہیں۔
سورۃ فجر کے اندر اللہ نے واضح طور پہ فرمایا جب کسی کا رزق تنگ کیا جاتا ہے نا، فَيَقُولُ رَبِّ أَحَانَنِ، یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں، میں نے تیری بے عزتی نہیں کی، میں نے تیری توہین نہیں کی، بلکہ تو نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو نے مسکین کو کھانا ہی نہیں کھلایا، وہ بھوکا تڑپتا رہا، تجھے احساس ہی نہیں۔ تو جب کوئی انسان اپنے معاشرے کے اندر اتنا لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ اسے یتیم یا مسکین کا احساس ہی نہیں، تو پھر اللہ رزق چھین لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال انہیں دے دو واپس، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھی چیز کے بدلے بری چیز نہ دو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کے ساتھ ملا کے ان کا مال نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یتیم بچی ہے، اس سے کوئی شخص نکاح اس لیے صرف کرتا ہے کہ اس کے پاس جائیداد ہے، اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ عدل بھی نہیں کرتا، احسان جتلاتا رہتا ہے ساری، میں نے یتیم سمجھ کر تم سے شادی کر لی، ہمیشہ اسے تانے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے نا کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان کے ساتھ کرو، پہلے نکاح کر لینا اور پھر ساری زندگی اسے تانے دینا کہ میں نے احسان کیا ہے تم پہ۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند ہے ان سے کرو، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اجازت ہے دو دو کر سکتے ہو، تین تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دو شادیاں کی اور اس نے ایک کے ساتھ انصاف نہیں کیا، دوسری کے ساتھ بڑی چاہت کی، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا جس طرح ایک فالج زدہ بندہ ہوتا ہے، اس کی ایک سائیڈ ہی ماری ہوگی کہ اس نے ایک طرف تو اس کا حق بڑا ادا کیا اور دوسری کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو۔ او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ تصور ہی اب ختم ہو گیا ہے، یا جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈی۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ طریقہ بہتر ہے کہ تم عدل ہی نہ کر سکو، یعنی تم یتیموں کے ساتھ مت نکاح کرو ترس کھاتے ہوئے کہ بعد میں ان کے ساتھ زیادتی ہی کرنی ہے، جو پسند ہے ان کے ساتھ کر لو، لیکن یہ بھی بات یاد رکھو کہ یہ دو دو تین تین چار چار کر لینے لیکن بعد میں ان میں عدل نہ کرنا، یہ اپنے خلاف انسان اللہ کے ہاں چارج شیٹ بنا رہا، اسے چاہیے فواحدتاً ایک کرے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور ان کو خوش دلی کے ساتھ حق مہر دو۔ آج کمینگی کی انتہا یہ ہے کہ بچے بچی کا سوٹ لاکھ لاکھ دو دو پانچ پانچ دس دس لاکھ کا بناتے ہیں، لیکن جو اللہ نے حق مقرر کیا ہے وہاں کمینے ہو جاتے ہیں۔ 5000 لکھ لو جی، 500 لکھ لو، 10,000 لکھ لو جی، بعد میں وہ بھی خود ہی لے لیا۔
کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ ان عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، اگر عورت خوش دلی سے تمہیں کچھ دے دے تو یہ الگ بات ہے، وہ تو تم لے سکتے ہو، لیکن مجبور کر کے اس سے حق مہر واپس لینا یا معاف کروانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جب تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے تو کس طرح واپس لے سکتے ہیں؟ یعنی نہیں لے سکتے. تو یہ فقیر آدمی پہلی رات جا کے پہلے اپنی عورت کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ مجھے حق مہر معاف کر دے. اور کچھ لوگ ایسے بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ حق مہر کہتے ہیں کہ غیر معجل. غیر معجل کا کیا مطلب ہے؟ کہ دینا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عورت کا مہر نہیں نہ دیا، قیامت کے دن وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس طرح ایک بدکار اور زانی آدمی پیش ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت اہم مسائل ہیں جن کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دیتے. اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جنہیں حرام حلال کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ صرف نام کے مسلمان ہیں جن کی زندگی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے ہی نہیں. میں ان کی بات نہیں کرتا. ان کی بات کر رہا ہوں جو نمازی ہیں، سمجھتے ہیں، درسوں میں، جمعوں میں بیٹھتے ہیں، ادھر سے بات سنتے ہیں، ادھر نکال دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بات اللہ کو قطعاً پسند نہیں کہ میں اللہ کا ایک حکم سنوں اور پھر اپنی مرضی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ مرد ہے یا عورت ایماندار ہے ہی نہیں جب اللہ یا اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، اچھا میں سوچوں گا. اللہ فرماتا ہے میں اس کے ایمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر